السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ پریشان ہو تو سر کو مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سپرد اللہ ہی رکھنا چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ ماں گھر کی نیوکلیس ہوتی ہے، اس کے بغیر پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ جو اپنے محلے میں اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرے، اس کا علم زیادہ اور عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ مایوسی سے ہمیشہ بچ کے رہے، کیونکہ مایوسی وہ بلا ہے جو ہمارے اندر اڑتی ہوئی تتلیوں کو مارتی رہتی ہے۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ بادشاہوں کے دروازوں پر مت جاؤ، کیونکہ تمہیں ان کی دنیا میں سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ اس سے افضل یعنی تمہارے دین سے لے لیں گے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی بات زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے انداز میں نرمی اور پیار ہو۔ جب رب تعالیٰ دل میں بسیرا کر لیتا ہے تو یہی وہ مقام ہے جہاں شیطانی ہمجاد اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، پھر نفس قابو میں آ جاتا ہے۔ شیطانی ہمجاد دراصل نفس کی شکل میں ہے۔ جس شخص کا دل اور روح ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے جہالت کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی، دوسرا بد اخلاقی۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیں وہ جواب میں انہیں سکھ دے۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ گنہگار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پہ قبضہ کر لینا عیب ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو، اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ خواہشوں کی تابعداری ایک لا علاج مرض ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناراضگی ہے کوئی دل میں تو کھل کر گلا کرو، میں ایسا شخص ہوں کہ پھر بھی ہنس کے ملوں گا۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے کرو۔